حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت صالح، جسے کبھی کبھی صالح بھی لکھا جاتا ہے، عظیم نبی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، جو عرب میں واقع الحجر میں رہتی تھی۔ قوم چند نسلوں میں پختہ ہو کر بہت طاقتور، دولت مند اور بااثر بن چکی تھی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کسی طرح معاشرے کو ان کے کارناموں پر بہت فخر ہوا اور انہوں نے اپنی طاقت کی علامت کے طور پر بڑے بڑے قلعے، محلات اور دیگر ڈھانچے بنانا شروع کر دیے۔ اس کا ذکر سورۃ شورى آیت 129-128 میں ہے۔ کیا آپ ہر بلندی پر اپنے آپ کو تفریحی نشان بناتے ہیں اور اپنے لیے محلات اور قلعے بنا لو تاکہ تم ہمیشہ رہو؟ انہیں اللہ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی طرف رجوع کرے، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ قوم عاد کے ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا تھا۔ قرآن نے حضرت ہود کی تنبیہ کا ذکر کیا ہے، جس نے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ انہوں نے ان تباہات کی تردید کی کیونکہ مادیت کے جنون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ حق کی راہ سے ہٹ گئے، قریب اپنے آپ کو خدا کہنے والے امیروں کی پوجا کرنے لگے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام معاشرے میں بہت اونچے درجے کے آدمی تھے۔ اس نے عزت کی ساکھ بنائی اور خود دولت مند تھا۔ قوم سمود نے ان کی حکمت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا احترام کیا اور انہیں اپنا قائد مقرر کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی دور میں اللہ نے صالح کو نبوت سے نوازا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں بسایا، بس اس سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ صالح لوگوں کو اپنی اطاعت اور اللہ سے ڈرنے اور عبادت کرنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح، تم ہم میں سے ایک وعدہ بند آدمی تھے، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یقیناً پریشان کن شک میں ہیں۔ تاہم غریبوں میں سے چند لوگوں نے پیروی کی اور اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ اکثریت نے صالح کو ملامت کی۔ کچھ نے اسے پاگل قرار دیا، جبکہ دوسروں نے کہا کہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سمود کو خدشہ تھا کہ حضرت صالح کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اسے روکنے کی کوشش میں انہوں نے صالح سے ایک معجزہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ثابت ہو کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس سے معجزے کی پرورش کو ناممکن بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سمود کے اہم رہنما ایک ساتھ بیٹھ گئے اور صالح کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ایک بہت بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور صالح سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے ایک اونٹنی نکالے جو بہت لمبی، بہت اون اور پرکشش اور 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ صالح اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ وہ اسے عطا فرما دے جو لوگوں نے مانگا تھا۔ اور وہ دن آیا جب صالح نے اپنے لوگوں کو معجزہ کے آنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس میں سے ایک سرخ، بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، جس سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ ان کے درمیان یہ واضح ثبوت تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تاہم اکثریت چھوت رہی اور اپنے کفر کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالص جادو کے سوا کچھ نہیں۔ بعض روایات کا خیال ہے کہ اونٹنی کی کوئی معجزانہ پیدائش نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی یہ تنازع تھا کہ یہ پتھر سے آئی ہے۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ ہے، تم ایک نشانی ہو، بس اسے اللہ کی زمین پر کھانا کھلانے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر آنے والا عذاب ہوگا۔ اونٹنی واقعی ایک زندہ معجزہ تھی کہ ہر گزرتے دن لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ کفار یہ برداشت نہ کر سکے۔ آخرکار صالح کے لیے ان کی نفرت کا رخ اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ صالح کو خدشہ تھا کہ کفار اونٹنی کے خلاف سازش کرے گی اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرانے کے لیے چھوڑ دو اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ سمود نے ابتدا میں اونٹنی کو اپنی زمین پر چرنے اور عام کنویں سے پینے کی اجازت دی، لیکن یہ مختصر مدت کے لیے تھا۔ سمود کے ناراض ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مومنین
نے اپنے ایمان میں اضافہ دیکھا، جبکہ کافروں کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اونٹنی کو مارنے کی سازشیں شروع کر دی۔ شہر کے تمام کافروں کی حمایت سے 9 آدمی اونٹنی کو مارنے کے لیے نکلے۔ وہ اسے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ کنویں سے پانی پینے کے قریب پہنچی تو ایک آدمی نے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی۔ اس طرح وہ فرار ہونے میں رکاوٹ بن گئی۔ دوسرے فوراً آگے بڑھے اور اس کے جسم پر تلوار مار کر اسے مار ڈالا۔ شہر کے لوگوں نے اسے ایک واضح فتح کے طور پر دیکھا اور مردوں کے لیے زور سے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اونٹنی کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے چلے گئے۔ جب صالح کو یہ خبر ملی تو اس نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے جلدی کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے صالح، اگر تم رسولوں میں سے ہے تو ہمارے پاس لے آؤ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ صالح نے جواب دیا، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کرو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ کافروں نے صالح کو طعنہ دیا اور کہا کہ سزا میں جلدی کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی کے لیے بجائے برائی کے لیے کیوں بے صبری کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ عوام نے کوئی دھیان نہیں دیا، وہ صرف مشتعل ہوئے اور حضرت صالح کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ 9 آدمی اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو راتوں رات قتل کر دیں گے، پھر ہم اس کے انجام کار سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے خاندان کی تباہی کا مشاہدہ نہیں کیا اور ہم سچے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور ہم نے ایک منصوبہ بنایا جبکہ وہ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس نے صالح کو اپنے پیروکاروں کو جمع کرنے اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ لوگ اس سے چھٹکارا پا کر بہت خوش تھے، وہ صالح کے انتباہ سے بے چین تھے۔ سمود کے پاس بہترین کاریگری تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کی گھنی چٹان سے اپنے مکانات تراشے تھے، اس سے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے چٹانی قلعے انہیں تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ صالح کے انتباہ کے 3 دن بعد کرک نے ہوا بھر دی۔ اس کے بعد شدید زلزلہ آیا جس نے پورے قبیلے اور اس کے وطن کو تباہ کر دیا۔ زمین پرتشدد سے ہل گئی، اس میں موجود تمام جانداروں کو تباہ کر دیا۔ ایک زبردست چیخ تھی جو بمشکل ختم ہوئی تھی۔ جب صالح کی قوم کے کفار کو ایک ہی وقت میں مارا گیا، نہ ان کی مضبوط عمارتیں اور نہ ہی ان کے چٹان تراشے ہوئے گھر ان کی حفاظت کر سکے۔ اس دن کفار سمود کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت صالح اور مومنین اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ وہ ایک دن الحجر میں واپس آیا اور اپنی قوم کی تباہی کا مشاہدہ کیا اور بڑے دل سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام ضرور پہنچایا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی کہ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، جہاں وہ اپنی وفات تک مقیم رہے۔ جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ سارے دیسی نسخوں کا بادشاہی نسخہ ہے۔ 100 کنیزوں والے مغل بادشاہ کا نسخہ ہے۔ یہ مردانہ کمزوری اور ٹائمنگ کا مکمل علاج ہے، کوئی وقتی نسخہ نہیں۔ قدرتی چند جڑی بوٹیوں سے ایک آسان نسخہ ترتیب دیا گیا ہے جو ہزاروں بار آزمایا جا چکا ہے، اور اب آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے نسخے بے ضرر ہوتے ہیں، ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کے۔ نسخہ الشفا: مالکگنی 50 گرام، دار چینی 50 گرام، لونگ کی ٹوپیاں 10 گرام، کمرکس 50 گرام، زعفران 20 گرام۔ ترکیب تیاری: ان سب ادویہ کو پیس کر باریک صفوف بنا کر اس میں اتنا شہد ملا لیں کہ سخت گولیاں بن سکیں، اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا کر کسی شیشی میں رکھیں۔ مقدار خوراک: 2 گولیاں صبح اور شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 2 ماہ مسلسل استعمال کریں، اور اس گولی کو وقت خاص ہم بستری سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس نسخے میں عمر کی کوئی قید نہیں، ہر عمر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فوائد: اعصابی کمزوری ختم ہوگی، سرط انزال ختم کر کے ہم بستری کی ٹائمنگ اتنی کہ ساری رات ہم بستری، لوہے جیسی سختی اور ہم بستری کے بعد تھکن نہیں ہوتی۔